السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، معلومات کی دنیا چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ہمارا چونکہ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے چنائی کا، ونڈو لیول تک ہم پہنچ چکے ہیں، تو اب ہمارا دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ ہم چنائی کو ڈور لیول تک کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے بلاک وغیرہ منگوائے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ان لوڈ ہو رہے ہیں بلاک۔ تو اس کے لیے ساتھ میں مسالہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ دوستو، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے چنائی کے لیے مسالہ تیار کرنا ہے، اس کی ریشو کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کی جو مناسب سٹینڈرڈ ریشو ہے، اس میں آپ نے یہ درمیانے سائز کی 3 ریڑیاں ریت ڈال لینی ہے، اور پھر ان پہ ایک بیگ سیمٹ آپ ڈالیں گے تو اس کی ریشو برابر ہو جائے گی چنائی کے لیے۔ چونکہ چنائی کی ریشو الگ ہے، پلستر کی الگ ہے۔ پھر اگر آپ ٹائلز وغیرہ لگا رہے ہیں تو سب کی اپنی اپنی ریشو ہوتی ہے۔ تو بلاکس کی چنائی کے لیے جو ہے اس کی جو سٹینڈرڈ ریشو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے، یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوانٹٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس میں ریت کا بھی اور سیمٹ کا بھی، اس کے بعد اگر اس کی مکسنگ اچھی نہیں ہوگی تو پھر بھی یہ ہمارے سٹینڈرڈ کا جو مسالہ نہیں بنے گا، پھر اس کی وہ مضبوطی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے اس کی مکسنگ کا بھی اچھے سے خیال کرنا ہے۔ اگر آپ خود کام کر رہے ہیں تو پھر اور اچھا ہے، اگر آپ خود کام نہیں کر رہے ہیں، کام کروا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا اس کی نگرانی کر لیں، اپنی نگرانی میں بنوا لیں۔ جب آپ اس پہ سیمٹ ڈالیں گے، سیمٹ کو اچھی طرح پھیلا لیں، پھر تھوڑا بیلچے سے اس میں کٹ ڈالیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو ہم نے اس کا یہ ڈیر بنا ہوا ہے، اس ڈیر پہ یہ سیمٹ سب پہ برابر ہو جائے گا۔ جو ہی اس کو کلٹی لگے گی تو پھر کلٹی میں ہر بیلچے کے ساتھ یہ مناسب مقدار میں جو ہے مکس ہوتا جائے گا۔ تو اگر ویسے ہی ہم ڈال لیں گے، اس کو اوپر ڈال کے، عموماً اس طرح ہوتا ہے، بس اوپر بیگ کھول دیتے ہیں، بیگ کھولنے کے بعد جناب کلٹی لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہی درمیان میں آ جاتا ہے، درمیان میں مسالہ زیادہ آ جاتا ہے، سائیڈوں پہ کم آ جاتا ہے، تو پھر اس کی وہ ریشو برابر کرنے کا مقصد نہیں رہ جاتا، کیونکہ ریشو برابر ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ابھی اس کو یہ تیسری کلٹی جاری ہے، ایک میں نے سکپ کر دی ہے کہ ویڈیو کی لینتھ زیادہ ہو جائے گی۔ چونکہ یہاں پہ کلٹی سکپ ہو گئی ہے، لیکن آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا۔ تو یہ 3 کلٹیاں مکمل ہو گئی ہیں، یہ اچھی طرح سیمٹ اس میں مکس ہو گیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو اس میں گڑا سا بنا کے اس میں پانی ڈال دیں گے۔ تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے، اگر آپ اینٹوں کے ساتھ چنائی کر رہے ہیں، اینٹوں کے لیے چونکہ تھوڑا خشک مسالہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب آپ بلاکس کے ساتھ چنائی کریں گے تو بلاکوں کے لیے آپ کو نرم مسالے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ بھی اس کو پتلا نہیں کر دینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہی اس کو بلاکوں کے درمیان میں ڈالیں تو وہ بہہ کر نکل جائے۔ تو یہ گڑا آپ نے پانی سے بھر کے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پانی کو جذب کر لے۔ تو اس کے بعد آپ نے سائیڈوں سے جو مسالہ ہے اس کو آہستگی کے ساتھ، تاکہ گڑے سے پانی نکلے نہیں، اس کو آپ نے واپس اس جو گڑا سا بنایا اس میں ڈالنا شروع کر دینا ہے، تاکہ جو سائیڈوں پہ خشک رہ گیا وہ بھی اچھی طرح سے پانی کو جذب کر لے۔ تو اگلا مرحلہ دوستو، اس کے بعد جو ہی یہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر بلاک فکسنگ کا آ جائے گا۔ بلاک فکسنگ کے لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ بلاک فکس کر رہے ہوں، تو اگر خود کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، اگر آپ خود نہیں کر رہے ہیں، مستری آپ نے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ نے تھوڑی اس چیز کی بھی نگرانی کر لینی ہے کہ بلاکوں کے درمیان جو گیپ رہتا ہے وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو، ایک مناسب مقدار میں، تقریباً 1 انچ یا اس سے تھوڑا زیادہ ہو۔ اس سے کم ہوگا تو پھر بھی اچھی طرح مسالہ اس میں فکس نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ہی آپ نے ایک ردہ مکمل کر لیتے ہیں تو دوسرے میں آپ نے جوڑوں کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کے جو جوڑ بنتے ہیں تاکہ وہ نیچے والے پورے بلاک کے اوپر 2 بلاکوں کا جوڑ آئے۔ تو اس حساب سے جب آپ
चुनाई कंप्लीट करेंगे तो कल इंशाल्लाह वो उसमें क्रैकिंग नहीं आएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि दीवारों में क्रैकिंग आ जाती है सीमेंट में, कुछ अरसा के बाद जो प्लस्तर करते हैं प्लस्तर में क्रैकिंग आ जाती है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं जी इसमें सीमेंट कम था, उसकी वजह से ये हो गया, वो सीमेंट कम की वजह से नहीं होता। ये अब यहाँ पे हमारी दीवार मुकम्मल हो गई है। ये बैग फालतू हमने नीचे डाल लिए थे ताकि ऊपर से जो मसाला गिरता है उसको हमने दोबारा से इकट्ठा कर लिया। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा मसाला है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको इकट्ठा कर लेना है ताकि आपका मटेरियल ज़ाया ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।